قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دو دعا کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اپنے رب کریم سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھ کو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، مجھ کو مرنے کے بعد بھی بھلائی عطا فرما۔ ایسا نہیں کہ یہاں بالکل کنگال بن کے کافروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نوکری کی بھیک مانگتا رہو، نہیں، نوکری کی بھیک مت مانگ، یہاں علم حاصل کر تاکہ تیری سوچ بدلے، تاکہ تیرا دماغ کشادہ ہو، تاکہ تو کوئی بھی حلال طریقے سے کما کے کھا لے۔ نوکری نہیں ملی تو زہر کھا کے مت مر جانا۔ وہ لوگ جن کی نظر تعلیم کو صرف روزگار سے جوڑ دیتے ہیں، وہاں زہر خورانی ہے، وہاں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے، وہاں ریل کی پٹری کو اکھاڑنا ہے، وہاں بینک کو جلانا ہے۔ لیکن جہاں پڑھنے کا مقصد اچھا انسان بننا ہے، جینٹل بننا ہے، شریف بننا ہے، حق نا حق کو پہچاننا ہے، وہاں کوئی پڑھا لکھا آدمی زہر کھا کے نہیں مرے گا، کیونکہ وہ پڑھائی کو نوکری سے جوڑا ہی نہیں ہے، وہ پڑھائی کو ڈسپلین سے جوڑا ہے، وہ پڑھائی کو سبھیتا سے جوڑا ہے، وہ پڑھائی کو سنسکرتی سے جوڑا ہے، وہ پڑھائی کو آداب و اخلاق سے جوڑا ہے، وہ پڑھائی کو اچھی صحت سے جوڑا ہے، وہ پڑھائی کو دونوں جہان کی بھلائی سے جوڑا ہے۔ اس لیے جہاں جہاں علم اور ادب ہے، یقین جان لیں وہاں نفرتیں مٹتی ہے، وہاں جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے، وہاں لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں مٹتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انجینئر اور ڈاکٹر جہاں صرف علم ہے ادب نہیں ہے، وہاں ایک منسٹر ہے جو رشوت لیتا ہے، ایک آفیسر ہے جو رشوت لیتا ہے۔ اگر کبھی جو لوگ مدرسے کو آدمی سے جوڑتے ہیں، میں نے پرسوں ممبئی میں کہا تھا، وہاں کی پولیس والے، وہاں کے پڑھے لکھے لوگ سب تھے، میں نے کہا جو لوگ مدرسے کو آتنکوادی کا اڈا کہتے ہیں، وہ لوگ مدرسے میں کبھی 1 گھنٹہ بیٹھ کے جا کے دیکھا کریں، 1 گھنٹہ بیٹھے مدرسے میں جا کر اور دور سے دیکھ کر وہاں جو پڑھائی ہوگی اس کو ٹیپ ریکارڈ کر لیں، اس کی ویڈیو بنا لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ اسکول کالج میں فزکس کیمسٹری اور میتھ کا پارٹ سکھایا جاتا ہے تاکہ میتھ پڑھنے کے بعد 2 پیسہ کمائے، فزکس پڑھنے کے بعد 2 پیسہ کمائے، کیمسٹری پڑھنے کے بعد 2 پیسہ کمائے، زولوجی پڑھنے کے بعد 2 پیسہ کمائے، بوٹنی پڑھنے کے بعد 2 پیسہ کمائے۔ وہاں کمانے کی بات ہوتی ہے، لیکن کوئی مدرسہ چلا جائے 1 گھنٹہ وہاں بیٹھ جائے صرف، تب پتا چلے گا آتنکوادی پیدا ہوتے ہیں یا انسان کی جماعت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا پورنیہ بہار کا ایس پی کروڑوں ناجائز طریقے سے کمانے کے جرم میں ابھی 3 مہینے سے جیل میں بند ہے۔ IAS آفیسر جو ہندوستان کا سب سے کریم درجے کا کمپٹیشن ہوتا ہے، IPS اور IAS اس سے بڑی کوئی نوکری نہیں۔ اس کریم نوکری کرنے والا جب پیسے کو اپنا مذہب بنا لیتا ہے تو تنخواہ 3 لاکھ ملے گورنمنٹ سے اس سے پیٹ نہیں بھرتا، وہ روزانہ 10 لاکھ روپے غریبوں کی زمین بیچوا کے کیس مقدمہ لڑائی جھگڑے کے نام پہ لینا چاہتا ہے۔ اس وقت تک چائے نہیں پیتا جب تک کہ روزانہ 5 سے لے کے 10 لاکھ کا کام نہیں ہو جائے۔ یہ جاہل نہیں ہے، یہ IPS آفیسر ہے، یہ IAS آفیسر ہے جو ہندوستان کا کریم کمپٹیشن ہے۔ یہ پولیس والوں کی تنخواہ ہے 80,000 روپے ماہانہ، لیکن جب تک یہ سبزی بیچنے والی عورت کی ٹوکری میں لاٹھی مار کر 10 روپے نہ کما لے اس وقت تک اس کو چین نہیں ملتا، اس وقت تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ ٹریفک پولیس والے ہیں، یہ پولیس والے ہیں رات کے سناٹے میں بیچ راستے میں ٹرک روک کر اس کو اشارہ کرتے ہیں 80,000 روپے ماہانہ سے پیٹ نہیں بھرا، اب وہ رات میں جاگ جاگ کر 10 روپے کی رشوت وہ ٹرک والے سے لیتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، فزکس پڑھے ہوئے ہیں، کیمسٹری پڑھے ہوئے ہیں، بائیولوجی پڑھے ہوئے ہیں اور آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے ہیں، کیمبرج میں پڑھے ہوئے ہیں۔ بہت بڑے بڑے منسٹروں نے گھوٹالا کیا، کبھی ہوم منسٹر، کبھی فورن منسٹر، کبھی صاف ٹرانسپورٹ منسٹر، کبھی فائنانس منسٹر، سب کے گھوٹالوں کی ایک لمبی تاریخ موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کالج کے پڑھے ہیں، جو یونیورسٹی کے پڑھے ہیں، جو آکسفورڈ کیمبرج کے پڑھے ہیں، وہاں حرام خوری رشوت ستانی کا خلیص کاروبار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں صرف فزکس پڑھایا جاتا ہے تاکہ چند سکے کمائے۔ لیکن مدرسے میں جا کے بیٹھ کے 1 گھنٹہ گزارے، چاہے پہلا کلاس ہو یا درس بخاری کی آخری جماعت ہو، 1 گھنٹہ بیٹھ جائے، وہاں استاذ اپنے بچوں کو صرف یہی پڑھاتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، دوسروں کو ٹھگنا حرام ہے، دوسروں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا حرام ہے، ماں باپ کی توہین کرنا حرام ہے، اپنے سماج کی بوڑھوں کو ستانا حرام ہے۔ یعنی کیا لیگل ہے، کیا انلیگل ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، یہی پاٹ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ چاہے وہ آدم کی چونکی نعت ہو، چاہے صاحب
ہندوستان کے ہوم منسٹر ہو، وہ جا کے مدرسے میں 1 گھنٹہ بیٹھ کر دیکھ لے کہ کیا پڑھائی ہوتی ہے اس دھرتی پہ۔ انسان بنانے کی پڑھائی، انسان بنانے کی تعلیم اگر کہیں ہوتی ہے یہ مدرسے کی چٹائی ہے۔ مدرسہ جب ڈیمیج ہوگا تو انسان سے سماج محروم ہو جائے گا، اور جس دن مدرسہ اسٹرانگ ہوگا وہاں کی پڑھائی مضبوط ہوگی، وہاں میکسیمم بچے پڑھیں گے تو چوروں کی تعداد ہٹے گی، شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ یہ واحد چٹائی ہے مدرسہ جہاں سے سبھیتا کے پاٹ پڑھائے جاتے ہیں، جہاں مانوتا کے پاٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ دنیا کی دوسرے تمام سانسکرتک کاریہ کرم میں آپ چلے جائیں، جہاں ڈرامہ ہوتا ہے، جہاں ناول پڑھایا جاتا ہے، جہاں مضامین کے ساتھ قوالیاں ہوتی ہیں، جہاں سانسکرتک کاریہ کرم کا آیوجن ہوتا ہے، چاہے اسکول کا ڈرامہ ہو، اینول فنکشن ہو، چاہے چیت مہینے کا کاروبار ہو، چاہے کسی پوجا کے موقع پر ہو، چاہے اسکول کا فنکشن ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہر جگہوں پہ عورتوں کے نظارے ملتے ہیں، یعنی وہ ناچنے والی عورتیں، نیم وستر عورتیں، نیم برہنہ عورتیں، چاہے ایڈورٹائزمنٹ ہو وہاں بھی بورڈ میں عورتوں کو نیم برہنہ کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ گراہک زیادہ آئے۔ مرد گھر میں رہ کر اپنی بیٹیوں کو دکان میں بٹھاتے ہیں تاکہ عورتوں کو دیکھ کر گراہک زیادہ آئے۔ ان عورتوں کی عزت کو بیچ کے کاروبار بڑھایا جاتا ہے، فلم کو چمکایا جاتا ہے، اپنے ڈرامے کو باوزن بنایا جاتا ہے، سانسکرتک کاریہ کرم میں عورتوں کو نچوا کے سرکس میں چند پیسے کمایا جاتا ہے۔ جتنا بھی کاریہ کرم ہے، چاہے ڈرامہ کا ہو، چاہے سرکس کا ہو، چاہے سانسکرتک کاریہ کرم ہو، اسکول کا اینول فنکشن ہو، چاہے کسی کھیل کا ادگھاٹن ہو، چاہے کرکٹ کا ہو، چاہے فٹ بال کا ہو، چاہے ٹینس کا ہو، یعنی جہاں کہیں بھی ہو ہر جگہ عورتوں کی بھیڑ، اور وہی عورتیں مقبول ہیں جو نروستر ہو، جو لباس پہننے کے بعد بھی ننگی لگے تاکہ جتنے سیٹ ساہوکار، جتنے جج، جتنے ڈی ایم ایس پی آئے ہیں سب ان عورتوں کو دیکھ دیکھ کر آنکھ کو سیکا کرے، اس کی بات سن کے مزہ لیا کرے۔ لوگوں نے عورتوں کو ذلیل کیا اپنے اپنے پروگرام میں، اپنے اپنے آیوجنوں میں۔ کون سا پروگرام ہے، کون سا کاریہ کرم ہے جہاں پبلک کو بولا کر ایک آدمی اسے کہتا ہے یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسے جیو، ایسے مت جیو، ایسا جینا ہانیکارک ہے، ایسا جینا لابھدایک ہے۔ بتا دیں کون سا ایسا کاریہ کرم ہے سوائے سیرت کے جلسہ کے، سوائے 12ویں کے جلسہ کے، سوائے 11ویں کے جلسہ کے، چہلم کی مجلس کے، چاہے عیدین کا خطبہ ہو، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے 12ویں کی تقریب ہو، چاہے 11ویں کی تقریب ہو، چاہے تیجا کی محفل ہو، چاہے 12ویں کی محفل ہو، چاہے چہلم کی محفل ہو، چاہے برسی کی محفل ہو، چاہے عرس کی تقریب ہو، جہاں ایک عالم آتا ہے اس کاریہ کرم کو آپ دیکھیں وہاں اچھی زندگی گزارنے کا اصول بتایا جاتا ہے، آدمی کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، پائیٹی اور پاکیزگی اور تقدس کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اس جلسے کو اجاڑے نہیں، اس جلسے کو آباد کرے۔ دوسرا کاریہ کرم جب بڑھے گا زناکاری بڑھے گی، اور جب یہ کاریہ کرم بڑھے گا شور رٹن کے نمازوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار خان صاحب قبلہ، حضور خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلا مذہب اسلام جس نے کہا تھا کہ نالج از رائٹ، جس نے کہا تھا نالج از پاور، جس نے کہا تھا کہ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ بھلے ہی آج ہندوستان کے انجینئر بولے مگر وہ آج بولتے ہیں، چائنا جاپان کے ڈاکٹر بولے آج بولتے ہیں، 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر اگر کسی نے کہا ہے کہ علم طاقت ہے، اس طاقت سے لیس ہو جاؤ، علم نور ہے، اپنے دل، دماغ، گھر، اپنے سماج کو روشن و منور کرو۔ کروڑوں روپے کی زمین علم کا مقابلہ نہ کر پائے گی، کروڑوں روپے کا بنگلہ علم کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ علم طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت کا نام علم ہے، اور سب سے بڑی روشنی کا نام علم ہے۔ چائنا جاپان کے لوگ آج کہتے ہیں، امریکہ کے ویگیانک آج کہتے ہیں، قربان
مصطفیٰ جان رحمت پہ، جنہوں نے 1400 سال پہلے نہ امریکہ کا پتا تھا نہ چائنا اور جاپان کے وکاس کی کہانی تھی، اس وقت حضور نے کہا تھا علیکم بالعلم فإن العلم قوة، علیکم بالعلم فإن العلم نور، علم حاصل کر، علم حاصل میں طاقت ہے، علم حاصل کر، علم روشنی ہے، علم اگر تو کمزور ہے علم طاقتور بنا دے گا، علم تو تنہا ہے علم تجھے دوستوں کے بیچ کی زینت بنا دے گا، نالج ایک ویپن ہے، نالج ہتھیار ہے جو تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ تو آج جتنے جملے اچھے دنیا کے سائنٹسٹ بولتے ہیں منہ ان کا ہے، یہ نعرہ مصطفیٰ جان رحمت کا عطا کیا ہوا ہے، جس پیغمبر اعظم نے اتنا زیادہ زور علم پہ دیا ہو، بھوکا رہنا، 2 وقت کی روٹی کھانا، کمزور کھانا کھانا، اور اپنے بچوں کو علم سکھانا، جس نے اتنا زیادہ زور دیا ہو، آج اسی کا ماننے والا اگر ان کا بیٹا جاہل، ان کے بیٹی جاہل، ان کے سماج کے لوگ جاہل، ان کے کنبے کے لوگ جاہل رہیں، تو سمجھ جائے اس سے بڑی وڈمبنا، اس سے بڑی کھیشی، اس سے بڑی کوئی دربھاگیوش بات ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کے پیغمبر نے نعرہ دیا تھا کہ صرف علم بادشاہوں کے گھر میں نہیں رہے گا، ہر مسلمان مرد اور علم حاصل کرنا فرض ہے، ورنہ دنیا داروں نے تو علم کو اپنے گھر کی جاگیر بنا لیا تھا۔ یہ غریب اگر پڑھ لیں گے تو پھر میرا جوتا کون صاف کرے گا، یہ غریب پڑھ لیں گے تو پھر میرے دروازے میں پوچھا کون لگائے گا، یہ غریب پڑھ لیں گے تو پھر میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کون کھڑا رہے گا۔ اس لیے راجاؤں کا مزاج ہے کہ میرا بیٹا پڑھے، اور غریب جاہل رہے تاکہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رہے، اور یہی آج سے 50 سال پہلے تک یہی ٹینڈنسی دنیا کے سماج میں تھی، غریب ہی پڑھے گا۔ آج حالات بدل گئے ہیں، آج دلت کی بیٹی سی ایم کی کرسی پر بیٹھ رہی ہے، ایک غریب کی بیٹی آج IAS آفیسر بن رہی ہے، ایک غریب کا بیٹا آج صاحب IAS آفیسر بن رہا ہے۔ پہلے لوگ کہتے ہیں یہ غریب صرف خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے، مانداروں کی چپل سیدھی کرے، ان کے گائے کو چرائے، ان کے کھیت میں ہل جوتے، ان کی پنکھی کو ڈھوئے، ان کی پالکی اٹھائے، یہ پڑھے گا تو میری پالکی کون اٹھائے گا، یہ مزاج فرعونیت ہے، غریب نہ پڑھے۔ پر حضور دنیا میں تشریف لے آئے، رحمت دو عالم بن کے آئے، جہاں دوسرے لاکھوں کارنامے مصطفیٰ کے ہیں، وہی ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ حضور نے علم کو عام کیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چاہے غریب ہو، خانہ بدوش ہو، چاہے جھوپڑی میں رہنے والا ہو، سب پڑھیں۔ فرام دا کریٹل ٹو دا گریو، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پڑھیں، دیہاتی بھی پڑھیں، شہری بھی پڑھیں، غریب بھی پڑھیں، امیر بھی پڑھیں، طاقتور بھی پڑھیں، کمزور بھی پڑھیں، سارے لوگ پڑھیں۔ مصطفیٰ کا یہ نعرہ ایسا کام کیا، پوری دنیا میں ایسا پھیلا کہ آج کمزور کا بیٹا IAS آفیسر بن رہا ہے، کمزور کی بیٹی آج IAS آفیسر بن رہی ہے، آج غریب کے ہاتھ میں قلم آ گیا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی غریبوں کی جھوپڑی میں علم کا پرکاش گیا ہے، جہاں جہاں بھی غریبوں کے گھر میں علم کی طاقت گئی ہے، احسان کسی دوسروں کا نہیں ہے۔ گاندھی 100 سال کی پیداوار ہے، نیوٹن 200 سال کی پیداوار ہے، ماؤ زیڈونگ 200 سال کی پیداوار ہے، اور مصطفیٰ کا یہ نعرہ 1500 سال پہلے کا ہے۔ اس لیے جہاں بھی علم کے اجالے کے تعلق سے باتیں ہوں گی، سب سے پہلا نام مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت کا جو رول رہا، اس سے میرے بھائی زمین مکان کا سوال ہی قیامت کے دن نہیں ہوگا، یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بیٹے کو کتنا علم سکھایا، کتنی تربیت کی۔ ما نہل والد ولدہ من نہل افضل من ادب حسن، ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا بھی گفٹ دیتا ہو، سب سے بڑا گفٹ ہے ادب سکھا دینا، سب سے بڑا گفٹ ہے اسے نمازی بنا دینا، سب سے بڑا گفٹ ہے ان کے دل میں حیا ڈال دینا، سب سے بڑا گفٹ ہے انہیں نماز روزے حج و زکات کے ضابطے سکھا دینا، سب سے بڑا گفٹ ہے کہ اچھا شہری بن کر سماج کے درمیان کیسے زندہ رہے، وہ سارے آداب و اخلاق سکھا دینا۔ اس لیے آیا ہے کہ 1 کروڑ کی زمین دینا اتنا بڑا احسان نہیں ہے جتنا بڑا احسان اپنے بچے کو نمازی بنا دینا ہے، جتنا بڑا احسان اپنے بچے کو ڈسپلین سکھا دینا ہے۔ تو جس نے بھی دولت کو اپنا مقصد حیات بنایا، ان لوگوں نے تباہی کا تماشا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ جس نے بھی بال بچوں کو نہیں پڑھایا، ان کے بال بچے احساس کمتری کے شکار ہو کر دولتوں میں کھیلنے کے باوجود ناکام سی زندگی گزارے۔ اس وقت احساس ہوا کہ کتنی بڑی دولت ہے یہ گفٹ، ایجوکیشن اور ڈسپلین کتنی بڑی گفٹ ہے۔ دوسری درسگاہوں میں لکھنے
لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، لیکن یہ واحد درسگاہ ہے اسلامی جہاں صرف لکھنا اور پڑھنا نہیں سکھایا جاتا ہے، لکھنے اور پڑھے ہوئے پہ عمل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے پریکٹیکل جہاں آدمی کو باضابطہ بچپن سے ہی نمازی بنا کے بتایا جاتا ہے۔ یہاں اکڑنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں گھمنڈ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں غرور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے حسن رہے، چاہے زمینداری رہے، چاہے اقتدار اور منصب رہے، یہاں 5 وقت پیشانی کو زمین پہ رکھنے کی جو تعلیم ہے یہی ہے۔ نہ حسن پہ تیرا قبضہ ہے، نہ دولت پہ تیرا قبضہ ہے، نہ جوانی پہ تیرا قبضہ ہے۔ حسن آج ہے کل ختم، جوانی آج ہے کل ختم، دولت آج ہے کل ختم، طاقت آج ہے کل خطرناک بیماری ساری طاقتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہاں ہر پل میں آزمائش ہے، اس لیے کبھی حسن پہ مغرور ہونا چاہیے۔ حسن اگر ملے عبادت بڑھا دینا چاہیے، دولت اگر ملے عبادت بڑھا دینا چاہیے، جوانی ملے عبادت بڑھا دینا چاہیے، طاقت ملے عبادت بڑھا دینا چاہیے، اقتدار ملے عبادت بڑھا دینا چاہیے۔ نعمت بڑھتی جائے سجدہ شکر بڑھتا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تیری نعمتوں کو چھینوں گا نہیں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے حسن کی قدر کی، جوانی کی قدر کی، علم کی قدر کی، دولت کی قدر کی، اقتدار کی قدر کی تو تم نے شکر ادا کیا کہ میرے مالک نے مجھ کو دیا ہے اور اس نعمت کا حق تم نے ادا کیا تو اللہ اس نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ رب العزت کو بادشاہت دینے میں دیر نہیں لگتی اور اسے ہاتھ میں کٹورا دے کے بھیک منگوانے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی دینے میں دیر نہیں لگتی اور اس جوانی کو مٹی میں ملانے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ موسم پریزنٹ ہے، خوشگوار ہے، آرام کے موسم ہے اور اس موسم کو کورونا گرست بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ جہاں سارے لوگ اپنی موت کی فکر کرنے لگے، اپنا ہی گھر قید خانہ بن جائے، خوشگوار موسم کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اچھا موسم ہے، شادی کے سازیانے بج رہے ہیں، اچانک زلزلہ پوری آبادی کو زمین میں دھسا دیتا ہے، اللہ رب العزت کو دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ نے کبھی کبھی عبرت کی خاطر نعمتوں کی بے قدری کرنے والوں کو سزا دے کر بتایا ہے کہ نعمتیں گھمنڈ کا ایشو نہیں ہے، نعمتیں شکر کا ایشو ہے۔ یعنی جو کچھ بھی نعمت مجھ کو ملے، صحت کی، دولت کی، آنکھ کی، زبان کی، کان کی، ہاتھ کی، جوانی کی، یہ ساری نعمتیں بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے کہ میں خوبصورت ہوں، میں دولت مند ہوں، میں جوان ہوں، میں گورا نارا ہوں تو کالا ہے، یہ گھمنڈ کا ایشو نہیں ہے، یہ ہے شکر کا ایشو ہے۔ نعمت دے کے اللہ آزماتا ہے، اس پر بھاری بوجھ ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں غریبوں پہ تو قیامت کے دن زکوٰۃ کا سوال نہیں ہوگا، غریبوں پہ تو وہاں حج کا سوال نہیں ہوگا، حج کا سوال اس پہ ہوگا جس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ کا سوال اس سے ہوگا جس کے پاس مال ہے، قربانی کا سوال اس سے ہوگا جس کے پاس مال ہے، صدقہ فطر کا سوال اس پہ ہوگا جس پر مال ہے، اور پھر جس کے پاس مال ہی نہیں ہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنا ایمان بچائے اور مر جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے فقراء مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت چلے جائے گا۔ مالداروں کو روک لیا جائے گا کہ تو بتا کہ تو نے جوانی کا کیا حق ادا کیا، مالداروں کو روکا جائے گا کہ تم نے اپنے حسن کی کیا قدر کی، مالداروں کو روکا جائے گا تم نے اپنی زمینداری کی کیا قدر کی، مالداروں کو روکا جائے گا تم نے حج کیا یا نہیں، تم نے زکوٰۃ دی یا نہیں، تم نے روزہ رکھا، تم نے حج کیا یا نہیں، حج کیا تو حج میں تاخیر کیوں تھی، فرض ہوا تھا 25 سال پہلے، تم نے 25 سال کے بعد تم نے حج کیوں کیا، تم پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی 50 کنٹل چاول دینا تھا، تم نے 10 کنٹل چاول دے کے سمجھ گیا کہ میں نے حق ادا کر دیا، جبکہ اللہ نے تجھے کھربوں کی دولت دی تھی۔ امیر جواب دینے میں لگ جائیں گے اور غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن جب مالدار اور غریبوں کے انعام کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش میرے بدن کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا تاکہ ہم بھی ان لوگوں سے پہلے حساب سے بچتے ہوئے جنت میں 500 سال پہلے چلے گئے ہوتے۔ دنیا میں غریبی
बहुत बोझ मालूम होती है, लेकिन आखिरत में पता चलेगा कि गरीबी किस तरह इनाम वाली चीज है। यह दुनिया में आदमी को ताकत बहुत अच्छी चीज मालूम होती है, सेहत क़यामत के दिन पता चलेगा कि सेहत अच्छी चीज थी, बीमारी अच्छी चीज थी। अल्लाह नेमतों को देकर जो आजमाता है, उस आजमाइश में खरे करोड़ों में कोई उतरते हैं। अक्सर लोगों का पांव फिसल जाता है, उसको जब रवानी मिलती है तो फिसल जाता है। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाया, वो फतरत की उस खूबसूरत खातून की कहानी, यानी उसे अपने हुस्न पे नाज था। अगर अल्लाह ने हुस्न दिया था, ये शुक्र का इशू है। या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान कि लाखों औरतें काली हैं, तूने मुझको गोरी बनाया है, तेरा करोड़ों एहसान। वो पर्दे में अपने हुस्न को छुपाती, पांचों वक्त नमाज पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत करती, वो अपने जिस्म की हिफाजत करती, अपने जिस्म को शौहर की अमानत समझती, न कि दूसरों के तमाशागाह बन जाती। नहीं, ये हुस्न ने उसको मगरूर बना दिया। अब ये हुस्न उसको अंदर कमरे में रहने नहीं देता, ये हुस्न उसे महफिलों की जीनत बना दिया। फिसल गई वो, इस हुस्न को बेचकर वो मालदार बनना चाहिए, हुस्न को भूना करके वो समाज में इज्जत और दौलत कमाना चाहिए। चंद साल के बाद जहन्नम की आग तो वहां मिलेगी मरने के बाद। इस दुनिया में अल्लाह ने उसका पड़ोसी बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सजा दी, चढ़ती जवानी तो थी, 2-4-5 साल तो मस्ती की थी, होटल अटेंड किया था, उसके बाद सर में एक छोटी सी फुंसी हुई, वो फुंसी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे सर को घेर लिया। ऐसा घेरा कि सर के चमड़े कट कट के गिरने लगे, यानी सर का सारा बाल चमड़ों समेत नीचे गिर गया। उनका करीबी रिश्तेदार उनके चेहरे को देख नहीं सकता था। उसी हालत में तड़पती हुई, कराहती हुई, अपनी बदकिरदारी पे अफसोस करती हुई, नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाती हुई, उसी जिल्लत के साथ जवानी की मौत मर गई। समाज वालों के एक इबरत है वो, जिसकी जो औरतें अपने हुस्न को दूर दूर के सामने नुमाइश का जरिया बनाती है। अल्लाह ने हुस्न दिया है, उसको छुपा के रख, उसकी हिफाजत कर, शौहर की अमानत समझ, ये समझ ले कि मैं जमीन हूँ, मेरी नस्ल से जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे समाज के लुच्चे लबरे न पैदा हो, लफंगे न पैदा हो, समाज के नेक और शरीफ पैदा हो। उसके लिए जरूरत है कि मेरा हाथ सेफ रहे, मेरी ज़बान सेफ रहे, मेरा बदन सेफ रहे। जब जवान हो तो माँ बाप पर उस पर पर्दा डालना ये माँ बाप पे फर्ज है। अपनी 9 साल की बेटी को बोले कि अब तुझे नमाज पढ़ना है, अब तुझे हिजाब डालना है, अब तुझे निकाब डालना है। ऐसा ही कि बड़ी होगी तो समझ जाएगी तुम किस काम का है। इसी काम का खिलौना देना, मिठाई देना, कपड़े देना, 5 बेटा है तो 5 की तरह मकान देना फर्ज नहीं है, अदब सिखाना फर्ज है। जमीन खरीद के देना फर्ज नहीं, अदब सिखाना फर्ज है। बेटी हो तो बेटी पर सबसे लाजिम है कि दीन की तालीम देने के बाद पर्दा सिखाए। पर्दे से बेहतर कोई चीज नहीं है। अगर आप उसकी गुट्ठी में इस्लाम पिला दिया, अगर तुम खूबसूरत रही, 10 मर्दों के बीच में गई, फिर तुम्हें मरना ही तो है 80 साल के बाद। फिर वहां जाना है जहां तेरा कोई पुरसाने हाल न होगा, खरबों साल की आग तेरा इस्तेमाल करेगी। इसलिए दुनिया चंद दिन रहने की जगह है। हर घर में आखिरत का चर्चा होना चाहिए। जहां आखिरत का चर्चा नहीं है, उन मुसलमानों के बच्चों को आज देख ले। वो मुसलमानों के बच्चे आज 31st नाइट है, कोई गोवा में समंदर के किनारे, समंदर के अंदर कोई कश्ती में जुआ खेल रहा होगा, औरतों के साथ रंगरलिया मना रहा होगा, कोई समंदर के किनारे समंदर में डुबकी लगा के किनारे मस्त होकर वो नए साल का इस्तेमाल कर रहा होगा। यानी नए साल का इस्तेमाल वो नंगा होके, नए साल का इस्तेमाल नाचते गाके, नए साल का इस्तेमाल यहूद और नसारा की रविश पर चलकर गाके और ठमके लगा के, अब 5 दिन से रिकॉर्डिंग बजा के, नाच के मोहल्ले वालों की नींद हराम करके वह 2023 का इस्तेमाल कर रहा है कि तुम 2023 आ रहा है, मैं नाचूंगा गाऊंगा तो साल भर नाचता रहूंगा, मैं नाचूंगा गाऊंगा तो साल भर हंसता रहूंगा, मैं आज डांस करूंगा तो साल भर मस्ती की जिंदगी गुजरेगी। बदतमीज, तुमने नहीं देखा कि कल की न्यूज़ सुन लो, कल की खबरें सुन लेना, कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट थी, कितनी लड़कियां मरी, कितने लड़के मरे और कितनी प्रॉपर्टी में आग लगी। यानी ये कौन से नए साल का इस्तेमाल है कि अपनी जिंदगी को तबाह करके ज़िनाकारी के साथ, शराब नोशी के साथ, वो बेपनाह गुनाहों के साथ न्यू ईयर का इस्तेमाल किया जाए। उससे बेहतर तो आज की वो मजलिस है जहां हिंदुस्तान के दूसरे लोग नाच कर 2023 का इस्तेमाल कर रहे हैं, शराब
شراب پی کر 2023 کا استقبال کر رہے ہیں، عورتیں نرمست ہو کر ناچ کر گا کر نئے سال کا استقبال کر رہی ہے، تم مبارکبادی کے مستحق ہو، تم ذکر الہی سن کر اللہ رسول کا چرچا سن کر 2023 کا استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی شہر یار خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اتفاق سے اس نعرے کی گونج میں ابھی 23:60 ہو گئے، یعنی ٹھیک اب 12 بج گئے، اب یہاں سے کیلنڈر بدل گیا، اب 2023 ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو ہاں کر کے 2023 کا استقبال کیا، سارا سال وہ پر نصیب رہے گا، اور جو نعرے کی جھنکار میں 2023 کا استقبال کیا، اگر اس سال وہ مر جائے، اس سال کا اس کا فائدہ ہو، عبادت میں تلاوت میں زندگی کے دن گزرے، تو یہاں جب تک زندہ رہے گا سچی خوشی اللہ دے گا، اور جب مرے گا تو مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت کا حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار صاحب قبلہ 2023 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی، یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی، یہودیوں کی طرح ناچنا نہیں ہے، نصرانی کی طرح ناچنا نہیں ہے، کافروں کی طرح گانا نہیں ہے۔ البتہ 2023 جو ایک شمسی کیلنڈر ہے، اس شمسی کیلنڈر کے حساب سے ہم نے اس شمسی کیلنڈر کے حساب سے 2023 کا استقبال ذکر الہی کرتے کرتے کیا ہے۔ میں نے کلکتہ میں بلگشہ میں آج 10 سال سے لگا تھا، 31 کو یعنی آج کی رات کو میں نے جلسے کا انعقاد کیا، اور آج مجھ کو وہاں رہنا تھا، میں وہاں نہیں رہ پایا، اس لیے کہ وہ نوجوان جو اس کے پٹاخے کو دیکھنے جاتے، اس کی سیٹیوں کی محفل میں جاتے، اس کے گانے کی محفل میں جاتے، اپنی آخرت خراب کرتے، ان بچوں کے لیے ایک دینی نشست دے دی گئی تاکہ اس دینی نشست میں بیٹھ جاؤ، اپنے پیغمبر کو سنو، اپنے مذہب کی بات سنو، اپنے مذہب کے ماحول میں رہو، اور 2023 نعروں کی گونج میں آ جائے، ذکر الہی کی گونج میں آ جائے۔ اللہ نے چاہا تو ہمارا قمری کیلنڈر نیا سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے وہ نیا سال بھی لاجواب ہے، اور اگر ذکر الہی کے ساتھ 2023 ہم نے گزارا تو 2023 بھی ہمارے لیے لاجواب ہو جائے۔ یہود و نصارہ کی روش پہ نہیں چلنا، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، البتہ ہم اپنے حدود میں رہ کر آنے والے دن، آنے والی رات اگر میں استقبال کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر مہینہ ہمارے لیے اچھا ہو، جب بھی کوئی مہینہ آئے دعا کریں، جب بھی چاند نکلے دعا کریں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، اس دن کو ہمارے لیے خیر والا بنا دے، اس مہینے کو میرے لیے بھلائی والا بنا دے۔ ہر مہینے دعا کرنی چاہیے، اور جب بھی چاند دیکھے یہ دعا کرے، اللہ سے خیر کی بھیک مانگے، اللہ سے بھلائی کی بھیک مانگے، ورنہ آج دیکھیں کہ لاکھوں بچے ہمارے کس قدر مستیاں کر رہے ہوں گے، ہم نے اپنے بچوں کی گھنٹی میں نہیں پلایا کہ میرا دین کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے۔ ہمارا ہاں تو شادی کا موقع، جو خوشی کا موقع ہے، اس میں جو خطبہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا تھا، اس خطبے میں قرآن کی 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے ایک جان سے تجھ کو پیدا کیا۔ یہ نکاح کے خطبے میں مصطفیٰ نے کہا۔ دوسری آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر تیسری آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور سیدھی بات کہو۔ 3 آیتوں کی تلاوت شادی کے خطبے میں، اور تینوں آیتوں کا مفہوم صرف ڈرنے سے آغاز، ڈرنے سے اس کا مفہوم شروع ہوتا ہے، یعنی ڈرو اس آیت کی ابتدا اتقوا سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ شادی کے موقع پہ پاؤں کا پھسل جانا یہ عام لوگوں کی روش ہے، خوشی کے موقع پر کے حد سے باہر نکل جانا، شادی کو ناچ اور گانے سے تعبیر کر دینا یہ کمزوروں کا کام ہے، اور تم کو میں ڈراتا ہوں کہ نہ شادی کے موقع پر پاؤں پھسلے، نہ غم کے موقع پر پاؤں پھسلے، نہ شادی میں بہک جانا، نہ بال بچہ گھر میں مرے اس وقت بھی مہک جانا، موت
گھر میں کسی کی ہو صبر کی تصویر بن جانا اور خوشی کا موقع آئے اس وقت شکر کی تصویر بن جانا، یہی مرد مومن کا طور امتیاز ہے۔ غریبی میں کافر بنتے ہیں وہ جس کے پاس ایمان نہ ہو، ایمان ہو تو کمزور ایمان ہو۔ مالداری میں پھینکتے ہیں وہ جس کے پاس کمپلیٹ ایمان نہ ہو، اور مرد مومن کی پہچان ہے، مرد مومن کی پہچان ہے عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمومن وان اصابته الضراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته الضراء صبر فکان خیر اللہ۔ حضور کہتے ہیں خوف انڈر فل از the essence of the believer۔ مومن کا معاملہ سب سے الگ الگ ہے، تعجب خیز ہے۔ وہ کافر ہیں مصیبت آئے تو اللہ کو گالی دینے لگتا ہے، وہ کافر لوگ ہیں جب اللہ نعمت اور خوشی کا موقع دے وہ فرعون بن جاتے ہیں۔ یہ مومن کا معاملہ سب سے الگ تھلگ ہے۔ حضور کہتے ہیں ان کے لیے دونوں معاملات میں بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ شَكَرَ، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، صحت کی، دولت کی، حسن و جمال کی، اقتدار کی، نوکری کی، گاڑی کی، جو بھی نعمت اس کو ملے یہ شکر کرتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الہی تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے۔ مومن سجدہ شکر بجا لاتا ہے، پیشانی کو زمین پہ ڈال دیتا ہے اور نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، اس کا شکر بڑھتا جاتا ہے۔ 50 کھرب کا مکان بنانے کے بعد مومن وہاں نہیں بولتا میں نے رات دن میں نے محنت کی تب یہ میں نے گھر بنایا ہے۔ 50 کھرب کا مکان بنانے کے بعد مومن یہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، میری محنت کا دخل نہیں ہے، میرے مولا کا کرم ہے۔ یا مومن کا طور امتیاز ہے کہ جب نعمت بڑھتی ہے اس کا شکر بڑھتا ہے، اور شکر اس کے حق میں بہتر ہے چونکہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور اگر دنیاوی نیم کے حساب سے کبھی مصیبت آ جائے، جیسے موسم بدلتا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی کبھی بارش، رات اور دن کے حالات بدلتے ہیں، کبھی دن کبھی رات، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی بچہ کبھی جوان کبھی بوڑھا، کبھی بال کالے کبھی بال سفید۔ اسی طریقے سے آدمی کی زندگی میں کبھی آرام آتا ہے اور کبھی مصیبت آتی ہے۔ مصیبت کا آنا طے ہے، جیسے رات کا آنا طے ہے، دن کا آنا طے ہے، اسی طرح زندگی میں سکھ اور دکھ کا آنا طے ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ مال دے تو اجمیر جا رہے ہیں، اللہ مال دے تو بغداد جا رہے ہیں، اور کل مال گھٹ گیا تو منہ لٹکا کے بیٹھ گئے، اللہ نے مجھ کو ذلیل کر دیا، ان ربی اہانن، میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ اور جب پیسہ دن رات برس رہا ہے تو میرے رب نے مجھ کو عزت دے دی، اور جب آسمائش کے طور پر کبھی گرمی ہے تو بارش کا موسم آئے گا، بارش ہے تو جاڑے کا موسم آئے گا، دن ہے تو رات آئے گی۔ اسی قانون کے حساب سے اگر مالداری کے بعد غریبی آ گئی تو وہاں صبر کرنا چاہیے، نہیں اب یہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو غریبی میں عالم مولانا مسجد مدرسہ کرتے ہیں، مال ملا مسجد مدرسہ مولانا اجمیر درگاہ بریلی سب چھوڑ دیا، یارویں بارہویں سب ختم، کافروں کے ساتھ بیٹھنا، کافروں کے ساتھ دوستی اور کافروں کے ساتھ ملاپ و فرینڈشپ سب یاری سب ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ مالدار ہیں، تب تو شیخ قادریہ، تب صاحب فاتحہ، تب اس کے پاس اجمیر بغداد ہر مہینے کی 6 تاریخ کو اجمیر شریف جانا کہ بابا کا کرم ہے، بابا نے دیا ہے۔ بابا کا کرم یہ نہیں ہے کہ مال ملا ہو، بابا کا کرم یہ نہیں ہے کہ گاڑی پہ گاڑی مل رہی ہو، بابا کا کرم یہی ہے کہ بابا کے پاس جانے کے بعد بے نمازی بنے تو بابا کا کرم ہے، اگر بیداری والا داڑھی رکھے تو بابا کا کرم ہے، اگر جھوٹا سچا ہو جائے تو بابا کا کرم ہے، گھر میں دینداری ہو تو بابا کا کرم ہے۔ صرف مال بڑھا عمل نہیں بڑھا، یہ بابا کا کوڑا ہے۔ جس طرح کافر بھی آتے ہیں اس کو بھی دے دیتا ہے بابا، اسی طرح اس بد عمل کو مال دے کے تباہ کر دیا، بھاگو جلدی یہاں سے۔ اور جو اللہ والا نیک ہوتا ہے وہ چلہ بنا کے اجمیر میں رہتا ہے، 6 مہینے کا 40 دن کا وہ عہد کرتا ہے
میں 10 ختم قرآن کروں گا تب اجمیر سے جاؤں گا، 10 روزہ رکھوں گا تب اجمیر سے جاؤں گا، یہاں سے لوٹوں گا اب میری زندگی میں نماز کبھی نہ چھوٹے گی۔ ورنہ جو محروم ہے فیض سے وہ مدینہ سے لوٹنے کے بعد بھی بے نمازی، جو محروم ہے فیض سے وہ 50 بار عمرہ کر لے، مکہ سے لوٹنے کے بعد اگر وہ بے نمازی ہے، سمجھ لے کو پکنک منانے گیا تھا، صرف ہوٹل دیکھنے گیا تھا، آئس کریم کھانے گیا تھا، جس کو کعبہ کا طواف نہ بدلا ہو، سمجھ لے کہ وہ طواف اس کا رد ہو گیا۔ ان کو مدینے کی حاضری نہ بدل سکی، وہ سمجھ جائے کہ مدینے کی حاضری نہیں تھی، وہ صرف یوں ہی پکنک منانے گیا تھا۔ جو 50 بار اجمیر جائے، حالت نہ بدلے، نہ اخلاق بدلے، نہ عبادت کا طریقہ اس کا بدلے، نہ چہرہ بدلے، نہ سوچ بدلے، تو سمجھ لے کہ اجمیر گیا تھا، وہاں گھوم گھوم کے چلا آیا ہے۔ اور غریب نواز کے ہاتھ کو کافر مومن مشرک سب جاتے ہیں، ایک ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، مگر جس سے غریب نواز خوش ہوتے ہیں وہ اجمیر سے واپس آتا ہے، نمازوں کی پابندی بڑھ جاتی ہے، چہرہ نورانی بن جاتا ہے، اس کی بات میٹھی ہو جاتی ہے، اس کی سوچ الگی ہو جاتی ہے۔ تب کروڑوں روپے کا مکان بنانا پاپا کا کرم نہیں، بلکہ زندگی میں عبادتوں کا رنگ چڑھ جانا یہ سب سے بڑا بابا کا کرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، امر المومن، نعرہ رسالت۔ تعجب خیز ہے، مومن دولت ملتی جائے اس کا سجدہ بڑھتا چلا جائے، اس کی عاجزی بڑھتی چلی جائے، اس کی خاکساری بڑھتی چلی جائے، اس کے میٹھے بول بڑھتے چلے جائیں۔ اور جب اللہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، میں تمہیں اگر جوانی دینا جانتا ہوں تو بوڑھا بھی تو میں دے سکتا ہوں، بڑھاپا بھی تو دے سکتا ہوں، میں مالدار بنایا ہوں، میں غریبی دے کے آزمانا چاہتا ہوں کہ مالداری میں تو کیا بولتا تھا اب غریبی میں تو کیا بولتا ہے۔ حضور کہتے ہیں مومن کو جب مصیبت آتی ہے قانون الہی کے تحت، چونکہ یہاں کسی بھی حالت کو ٹھہراؤ نہیں ہے، دنیا نام ہی اسی کا ہے، ایک حالت پہ کوئی چیز یہاں نہیں رہتی ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے سماج میں مت کچھ بول، 10 سال خاموش رہ، پھر دیکھ لینا ظالم کا انجام کیا ہوا۔ تو اگر سماج میں کوئی دوسروں پہ اتیاچار کرتا ہے، زیادہ تیرے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے ظلم کو بدل نہیں سکتا، خاموش رہ، خاموش رہ، قدرت کا قانون تجھے بتا دے گا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج جب سے دنیا بنی ہے تب سے قدرت کا قانون مجھ کو بتاتا ہے کہ جب ظلم کی شکل میں کوئی نمرود آتا ہے، اللہ 50 سال 100 سال کی چھوٹ دینے کے بعد اسے معمولی کیڑے سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جب ظلم کی شکل میں کوئی فرعون آتا ہے 400 سال کی چھوٹ دے کر انتتہ اسے دریا میں ڈبا کے مار دیتا ہے۔ جب کوئی ابو جہل ظلم کی شکل میں آتا ہے اسے 2 بچے میدان بدر میں ذلت کی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ کیا قانونی قدرت ہے؟ نہ کوئی نمرود رہا، نہ فرعون رہا، نہ شداد رہا، نہ ابو جہل رہا، نہ ابو لہب رہا، نہ کوئی یزید رہا، تو پھر تم گھبراتا کیوں ہے؟ اپنی نماز پڑھ، اپنا روزہ رکھ، اپنی مسجد آباد کر، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر، اللہ نعمت دے تو شکر کر، مصیبت دے تو خاموش رہ۔ ان لوگوں کے چکر میں دماغ خراب مت کر کہ میرا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، مدرسے کا کیا ہوگا، مسجد کا کیا ہوگا، قرآن کا کیا ہوگا، میرے مذہب کا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میرا خدا وہی تھا جو نعمت دینا جانتا ہے، اگر نعمت کا غلط استعمال ہو اللہ اسے معمولی مچھر سے تاپا کے مارنا بھی جانتا ہے۔ جو اللہ کل کے نمرود کو نہیں چھوڑا، کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا، کل کے ابو جہل کو نہیں چھوڑا، کل کے حمار کو نہیں چھوڑا، وہ آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہ آج کے شداد کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ 10 سال صبر کر لے، پھر دیکھنا نہ ظلم رہے گا نہ ظالم رہے گا، کیا رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جائے گی، روزہ رہ جائے گا، مسجد رہ جائے گی، مدرسے رہ جائیں گے، جلسے رہ جائیں گے، ٹوپیاں رہ جائیں گی، حجاب رہ جائیں گے، داڑھیاں رہ جائیں گی، صرف کے جلسے رہ جائیں گے، ظلم مٹ جائے گا، ظالم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چاہے میں کمزور ہوں مگر میرا خدا طاقتور ہے، میرے مصطفیٰ طاقتور ہے۔ البتہ مجھے اپنے رب کریم سے بھیک مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ 2 سال پہلے میں نے بہت چیخا چلایا، کوئی کام نہیں آیا۔ ہماری عورتوں نے 3 مہینے
مہینے تک دھرنا دیا کوئی کام نہیں آیا، نیتا چیختا چلاتا رہا حیدرآباد کا کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ کے نیک بندے جو رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور رو رو کر آنسو بہا بہا کر رب کریم سے دعا کرتے تھے، وہی دعا کام آ گئی۔ ان بزرگوں کی دعاؤں نے وہ رنگ بدلا کہ اللہ رب العزت انہیں سزا دینے کے لیے امریکی فوج کو نہیں بھیجا، ایک چھوٹا سا کیڑا چائنا سے آیا، ان کے سارے غرور کو توڑ گیا، ان کی بولتی کو بند کر دیا، ان کے سارے شانے چل کر دیا۔ اس لیے جو اللہ ہمیشہ سنکٹ کی گھڑی میں تیرا کام آتا ہے، تمہارے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے اور تیری عزت میں اضافہ کرتا ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ساری دنیا چھوٹے اس رب کا رشتہ کمزور نہ ہونے پر، اس رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہا۔ اللہ کے گھر کو آباد کر، رسول پاک کے گھر کو آباد کر، اپنے گھر کو قبرستان مت بنا، اپنے گھر میں نفل سجدہ کیا کر، اپنے گھر میں سنت پڑھا کر، مسجد میں جا کے فرض ادا کیا کر، اور پھر وہاں سے واپس آ کے اپنے گھر میں نفل پڑھ، اور راتوں کو آباد کر 5 منٹ کے لیے صحیح، رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ رب العزت سے دعا کر۔ جو دعا اجمیر میں قبول نہ ہوگی، جو دعا بہار شریف میں قبول نہ ہوگی، وہ دعا تمہاری محلے کی مسجد میں قبول ہو جائے گی۔ اگر وہ رات کا آخری پہر تجھ کو مل گیا، چونکہ یہ وقت یہ گھڑی ہر رات آتی ہے، سجدے کا شعور ہونا چاہیے، اپنے رب کریم سے اپنی دعا کے منوانے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ آنکھ سے آنسو کے قطرے جب نکلتے ہیں، جب بندہ اسہائے ہو جاتا ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں مجبور ہوں، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیتا ہے، تب اللہ کی رحمت ہے اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ آج کی یہ محفل 40واں کی محفل مجھے باور کراتی ہے کہ آج میں ان کے 40ویں کی محفل میں بیٹھا ہوں، کل میرے 40واں کی محفل ہوگی، کل لوگ میرے جنازے کو کاندھا دیں گے، کل لوگ میری محفل میں آئیں گے۔ اسے ایک رسم نہیں بنانا ہے، بلکہ 40واں اور تیجے کی تقریب کو دوسروں کی آنکھ کھلنے کا ایک میڈیم ہے، ایک مادھیم ہے۔ یہ نام و نمود کا ذریعہ نہیں ہے، نام و نمود کی خاطر اس سونے کا پہاڑ بھی کوئی خیرات کر دے، وہ ایک ذرے سے بھی کم تر اس کی حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی ایک ذرہ برابر کوئی چیز خیرات کر دے اخلاص کے ساتھ، صرف رب کریم سے اس کا بدلہ چاہتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی خوشی کی خاطر، وہ ایک ذرے کا وزن سونے کے پہاڑ پہ غالب آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک دل دیکھا جاتا ہے، اللہ رب العزت دل دیکھتا ہے، اللہ رب العزت آدمی کی کھوپڑی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ یہ تیجا 40واں کی محفل اسی لیے تھی تاکہ میں ان کی موت کے بہانے سامنے والے لوگوں کو ان کی موت کو باور کروا دوں کہ تیری موت میرے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، ممکن ہے کہ کل فجر کے بعد تیری موت کا اعلان ہو جائے، ممکن ہے کہ پرسوں ظہر کے بعد آپ کی اور میری موت کا اعلان ہو جائے۔ یہ یاد دہانی ہے تیجا کی محفل، یہ موت کی یاد دہانی ہے کہ آج ان کی اور کل میری باری ہے، اسی لیے تیجا میں آنے کا مطلب ہی اس کے لیے اصال ثواب ہو جائے اور سامنے والوں کو بتا دیا جائے کہ تیری موت بالکل قریب آ گئی ہے اور تم جو کچھ زندگی کا وقفہ بچا ہے اس کو عبادت میں گزار لے۔ لہو لعب کھیل تماشے کا اسلام سے کیا مطلب ہے؟ اسلام تو شرافت کا پیغام دیتا ہے، جنٹیلیٹی کا پیغام دیتا ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ دوسروں کو قبر میں اتارتے ہوئے اپنی موت یاد کر لیں۔ اس لیے قبرستان ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، راجنیتی کی گفتگو کی جگہ نہیں ہے، قبرستان میں صرف خاموش رہ کر اپنی موت یاد کرنے کی جگہ ہے۔ لیکن جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو وہاں دفنانے کے ٹائم میں بھی درخت لگانے کی بات ہوتی ہے، وہاں بھی راجنیتی ہوتی ہے، اس پارٹی کے لوگوں نے کچھ نہیں دیا اس کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ سارا چرچا ہوتا ہے۔ یہ دل کے مرنے کی دلیل ہے کہ قبرستان وہ رونے کی جگہ ہے، لوگ وہاں ہنستے ہیں، وہاں مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، قبرستان میں ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور آج مسجد میں ہنسا جاتا ہے، قبرستان میں ہنسا جاتا ہے، جبکہ قبرستان بھی رونے کی جگہ ہے، مسجد میں بھی آنسو بہانے کی جگہ ہے، اور اس جلسہ و جلوس میں بھی آنے کے بعد یہاں رویا جاتا ہے، اپنے گناہوں پہ ماتم کیا جاتا ہے، اپنی سچائی دریافت کی جاتی ہے۔ اس کو بھی لوگوں نے ہنسنے اور ساتھ کھل کھلانے، کہہ کہا مارنے، مزہ لینے کا لوگوں نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ وہ شخص جو مسجد میں ہنسے وہ اپنے دل کی سختی پہ روئے، جو قبرستان میں ہنسے وہ اپنے دل کی سختی پہ روئے، اپنی کم نصیبی، اپنی بد نصیبی پہ روئے۔ سب سے بڑی دولت ہے دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا۔ میں کبھی کہا کرتا تھا کہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محدث کبیر ہیں، جو دنیا کے 10 بڑے محدثین میں ایک نام ان کا آتا ہے،
ابو سفیان ثوری جوانی کے دنوں میں ان کی کمر جھک گئی تھی، وہ جھک کے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بابا یہ بات سچ ہے کہ آپ کم عمری میں عالم بن گئے، اور آپ عالم ہیں مگر عمر کا بھی تو کوئی تقاضا ہے، آپ جوانی میں جھک کے چلتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ زندگی کا ایک حادثہ میری کمر کو جھکا دیا ہے، زندگی کا ایک واقعہ میری کمر کو جھکا دیا ہے، میری سوچ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کہا حضور وہ کون سا واقعہ ہے؟ کہا میرے بچپن کے تینوں استاذ تھے، ایک وہ تینوں عابد شب زندہ دار تھے، رات رات پر جاگ کر عبادت کرنے والے، اور دن میں صرف سال کے وہ 5-6 دن جس دن روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں کو چھوڑ کر لگاتار روزہ رکھنے والے، صائم دہر تھے، وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے، وہ عابد شب زندہ دار تھے، یعنی پوری رات جاگ کر عبادت کرنے والے۔ کہا کہ مگر اخیر میں ان تینوں کا انجام یہ ہوا کہ ایک اس میں سے یہودی ہو کے مر گیا، ایک نصرانی ہو کے مر گیا، اور ایک مجوسی ہو کے مر گیا۔ کہنے لگے میں بچپن کے ان تینوں اساتذہ کا یہ حال دیکھ کر اندر سے میں ٹوٹ چکا ہوں، اتنے بڑے عبادت گزار کا جب یہ خطرناک انجام ہوا پھر میرا کیا ہوگا؟ اسی سوچ نے میری کمر جھکا دی ہے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں سفیان ثوری، اس کے بعد سے میں اپنے رب کریم سے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں، ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ مالک کچھ ملے کچھ رہے یا نہ رہے، مرتے وقت میرا ایمان سلامت رہے۔ یہی میں دعا کرتا ہوں کہ مرتے وقت میرا ایمان سلامت رہے۔ محدث کبیر تھے، پوری دنیا میں جن کی آج ایک دھوم ہے، ہر درسگاہوں میں جن کی ایک گونج ہے، بڑے 10 بڑی شخصیتوں میں ایک نام ہے ان کا، ان کی سوچ کا یہ عالم جو بچپنے سے نیک پرہیزگار متقی تھے۔ ہم لوگ تو مسجد میں بیٹھ کے شراب پئیں تو بھی کوئی آواز نہیں آئے گی اے بدنصیب اے بے ڈھنگے، لیکن سفیان ثوری جیسا محدث کبیر متقی ایک بار غلطی سے ان کا بایاں پاؤں مسجد میں داخل ہو گیا، آواز آئی غیب سے اے سو، یعنی اے بیل تجھے مسجد میں داخل ہونے کا ادب بھی نہیں آتا، یعنی اسی لیے آپ نے اپنے نام کے ساتھ لفظ ثور لگا دیا، ثوری، سفیان ثوری، تاکہ مجھے یاد رہے میرے رب کریم نے میری تنبیہ کی ہے، مجھ کو ہدایت کی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے۔ وہ تو ایک پاؤں رکھتے ہیں تو یہ تنبیہ ہو، یہاں تو صبح سے لے کے شام تک 1 کروڑ گناہ کر جائے، اس کے باوجود کوئی تنبیہ بظاہر مجھ کو نظر نہیں آتی۔ یہ بدنصیبوں کی کہانی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو چہلم کا موقع یہ بریانی کھلانے کا موقع نہیں ہے، یہ سماج کے سارے لوگوں کو دعوت کر کے خود کھلاتے ہیں، یہ موقع صرف مثال ثواب کا ہے، یعنی غریب اور مسکین کو اچھے کھانے کھلائے جائیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جاتے جاتے وصیت کی تھی کہ میرے نتیجہ میں نفیس قسم کی بریانی، شامی کباب ٹکیا اور برف خانہ ساز، یہ ساری چیزیں بنا کر فقراء کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ نجدی وہابی جس کی عقلیں چھین لی گئی ہیں، جو اللہ کی شان میں جھوٹ کو جائز کہتا ہے، جو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے انہیں ہم جیسا بشر کہتا ہے، یہ انہوں نے نہ اللہ کو چھوڑا نہ رسول پاک کو چھوڑا، اللہ کی طرف ایک عیب کو موصول کیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، رسول پاک کی توہین کی کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کی وجہ سے یہ لوگ مرتد ہیں، بے دین ہیں، اسلام سے خارج ہے۔ چاہے عربوں میں کھیلے کوئی مرتد کوئی بے دین، اپنی بیٹی کو اگر تم نے اس سے نکاح کروا دیا تو ساری زندگی زناکاری ہوگی، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے سب غلط الزنا غلط الحرام پیدا ہوں گے۔ اس لیے ایمان بڑی چیز ہے، کیا تم کوئی دلت کا بچہ انجینئر بن جائے 5 لاکھ ڈیلی کمائے، کیا تم اپنی بیٹی کو اس کو دے دے گا؟ چاہے کچھ بھی رہے، دلت رہے، چمار رہے، سنتھال رہے، کچھ بھی رہے، مگر وہ 5 ارب مہینہ کماتا ہے، میری بیٹی آرام سے کھائے گی پیے گی، نہیں دے گا نا؟ نہیں دے گا۔ ادنا درجے کا مسلمان بھی نہیں دے گا۔ ٹھیک اسی طرح جان لے کہ جس نے مصطفیٰ کی توہین کی اپنا رشتہ اسلام سے کاٹ لیا، جس نے اللہ کی توہین کی اپنا رشتہ اسلام سے کاٹ لیا، تو اب ان کا اربوں پتی تمہارے نزدیک پوری کے 3 ہے۔ اگر تم نے نکاح کروایا اس سے ساری زندگی زناکاری
ہوگی اور اس کا ذمہ دار وہ باپ ہوگا جس نے اپنی بیٹی کو ایک زناکاری کے گھر میں انہوں نے داخل کیا. سارے بچے ولد الحرام پیدا ہوں گے اور مرتد کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا. نہ مرتد کا مرتدہ سے، نہ مرتدہ کا کسی مرتد سے، اس کا نکاح مومن کا کسی سے نہیں ہو سکتا ہے. مرتد وہ ہے جو مومن تھا اور کسی وجہ سے کافر ہو گیا. جیسے کوئی بولا کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا. کافر ہوا، اب اس کی نکاح والی ہے تو بیوی، نکاح والا ہے تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. اس لیے ہر عورتوں کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا ہے. خالی کہ منہ میں جو آیا سو پک دیا. نماز پڑھنا، نماز مولوی صاحب لوگ پڑھے گا، ہم لوگوں کو کام کاج نہیں کرنا ہے. مسجد بنانا ہے، مسجد میں پیسہ نہیں کمائیں گے، نماز پڑھیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ نہیں ہوگا. مسجد میں ٹائلز کہاں سے لگے گا؟ مسجد ٹائلز کا نام نہیں ہے. مسجد میں 1 ارب روپے کی اے سی لگا دے. اگر زکوٰۃ کا 100 روپیہ جو تجھ پر فرض ہے وہ نہیں نکالا تو 1 ارب روپیہ کی اے سی کوڑی کے 3 کوئی نیکی کام نہیں آئے گا. مسجد 50 کروڑ کی بنا دے، اگر تو اپنی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کوئی وہ نیکی کام نہیں آئے گی. اس لیے کام نہیں آئے گی کہ مسجد کی تعمیر نفل ہے اور اپنا نماز پڑھنا فرض ہے، اور کوئی نفل کام نہیں آتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ نافلہ 1 کروڑ کمبل بانٹ دینا یہ نفل ہے. زکوٰۃ کا 100 روپیہ 1 کروڑ کی چادر تقسیم کرنے پر بھاری ہے، یہ نہیں نکالے گا تو وہ نفل کی پینڈنگ میں رہے گی. اپنا حج کرنا فرض ہے، 50 آدمی کو حج پہ بھیجنا یہ نفل ہے. اگر 50 کو ہر سال بھیجے یہ نیکی پینڈنگ رہے گی جب تک کہ اپنا فرض نہ ادا کرے. مسجد میں اے سی لگانا ضروری نہیں ہے، اپنا نماز پڑھنا ضروری ہے. مسجد نام ہے، 4 بانس کا پھوٹا ڈال دے، اوپر تمبو ڈال دے، چھپر ڈال دے، وہی مسجد ہے. اگر اس مسجد کا دامن محلے والے بھرتے ہیں 50 کھرب کی ایئر کنڈیشنڈ مسجد سے، وہ مسجد بھاری ہے جس کا پیٹ نمازیوں سے بھرا ہوا ہے. حرام کا پیسہ کمایا اور مسجد میں اے سی لگا دیا. جو حرام کے پیسے سے مسجد میں اے سی لگاتا ہو یا مسجد کا پورا خرچ دیتا ہو، اس کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن وہ تو اس کی نیکی تو قبول ہوگی نہیں، الٹے اس پر پنشمنٹ ہوگا کہ تم نے حرام مال خرچ کر کے ثواب کا ارادہ تم نے کیسے کر لیا، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ تیرے حرام مال کو قبول کر لے گا. حرام کما کے ہاتھ پر سارا مال 1000 پیٹ کی بریانی بنا کے بانٹ دے، محرم میں امام حسین کے نام پہ 1 پیسہ خرچ نہ ہوگا. اعلیٰ حضرت 1 پیسہ ثواب نہ ملے گا. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، حضور مال حرام کے خرچ کرنے پہ اجر کی امید رکھنا کیسا ہے؟ فقہاء کرام نے اس کو کفر لکھا ہے. جو حرام مال خرچ کر کے ثواب کی نیت کرے وہ اس کو کفر لکھا ہے، کفر ہے. اور حرام مال خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کپڑے میں گندگی لگی ہو، کہیں پہ کتے کا پخانا یا اپنا پخانا یا منی کا قطرہ لگا ہو، اس کو اپنے پیشاب سے دھو دینا تاکہ منی کا قطرہ صاف ہو جائے. وہ پیشاب سے دھونے کا مطلب وہ گندگی اور پھیل جائے گی، اس کو اور گندا بنا دے گی. اسی طرح ایک تو حرام کمائی اور اس کو دین کی راہ میں خرچ کر کے اجر کی امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے گندگی کو پیشاب سے دھونے کی مترادف ہے. خوب چل مسجد بن رہی ہے، خوب صاحب بریانی بڑھ رہی ہے 40واں کے نام پہ. اصل ہے باپ کی قبر پہ کود جا، وہاں رو کے دعا کر. تو اگر 3 بار قل اللہ احد پڑھ کے باپ کو بخش دیا تو 1000 بچوں سے پڑھوانا اور ہے، اپنا پڑھنا اور ہے. اس لیے کہ جس کا اپنا باپ، جس کی اپنی ماں، جس کا اپنا بیٹا مرا ہو اس کو جو ملال ہوگا، اور جو دوسروں کو کرائے پہ لایا ہو اس کو وہ ملال نہ ہوگا. جس طرح ایک ماں بچے کے مرنے کے بعد روتی ہے اور کسی دوسرے کو پیسہ دے کے رولایا جاتا ہے، ان دونوں میں جو فرق ہے وہی فرق ہے باپ کے مرنے کے بعد اپنے قرآن پڑھنے میں اور کرائے کے بریانی کے لالچ میں بچوں کو لا کے قرآن پڑھوانے میں وہی فرق ہے. اس لیے مت بولنا مدرسے کے بچوں کو کہ تم 10 ختم کر دے 5 ختم کر دیں گے. کہنا آپ مصطفیٰ کے مہمان ہیں، آپ کا قدم میرے گھر میں پڑ جائے، آپ پھر دعا کر دیجئے آپ کے قدم کی برکت سے اللہ میرے باپ کو معاف فرما دینا. یہ تمام مت بنانا کہ 10 ختم کر، ورنہ وہ بچہ تم سے زیادہ چالاک ہے. تم 10 ختم مانگے گا، وہ 10 منٹ میں 50 ختم تم کو دے دے گا. ادھر سے گھوم کے آگے بولے گا 50 ختم کر دیا. اس لیے ان بچوں پہ اعتماد مت کر، ان کو اچھا سے کھانا پینا کھلا. یہ مدرسے کے بچے ہیں، مصطفیٰ کے مہمان ہیں، ان کو قرآن پڑھانے کا لوڈ مت دے. تم
اپنا قرآن پڑھ، اپنا قرآن پڑھ کی قبر پہ جا اور رات میں آنسو بہا کر مالک میرے اس غریب باپ کو تو بخش دے جو ہمیں مکان تو نہیں دیا، ایمان کی دولت دے کے گیا ہے، ادھر آنسو کا قطرہ گرے گا ادھر اللہ تیرے باپ کو بخشش فرما دے گا۔ اپنا قرآن پڑھنے، اپنا اصال سوال کرنے میں جو مزہ ہے وہ دوسروں سے کروانے میں نہیں ہے۔ اپنا تو کچھ بھی نہیں جانتا، نام و نمود کر کے صاحب یہ موقع ہے غریبوں کو کھلانے کا۔ اعلیٰ حضرت دیوبندی کا بولا، یہ دیکھو رضا خان ہے بریلویوں کے سردار، یہ جاتے جاتے بھی بریانی برف خانہ ساز شامی ٹکیا کھانے کی خواہش لے کے دنیا سے چلا گیا۔ بدتمیزوں، جس رضا نے ساری زندگی غریبوں، مسکینوں، معذوروں، بیواؤں کا حق نکالا، ایک رجسٹر تھا اعلیٰ حضرت کے پاس، سماج کے غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، مدینہ پاک کے دوستوں کو اپنی گاہی کمائی جو زمین کی آمدنی تھی اس سے ان کی خدمت کرتے تھے، جو ساری زندگی غریبوں کی خدمت کیا۔ دنیا سے جاتے جاتے یہ کہہ دیا، وصیت کر دیا کہ میں اگر چلا جاؤں تو جو غریب سالوں میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہو کم سے کم میرے تیجا کے بہانے شاندار کھانا اور غریبوں کو مل جائے۔ تو رضا نے اپنے کھانے کا انتظام نہیں کیا، رضا جاتے جاتے غریبوں کے لیے بہترین دسترخوان کا انتظام کر کے چلا گیا۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے، وہ بولتا ہے ان کا امام کھانے کی خواہش لے کے دنیا سے چلا گیا۔ میرا جواب ہے کہ جو امام ساری زندگی غریبوں کے درد کو جھیلا، ان کی خدمت کی، جاتے جاتے بھی ان کے لیے شاندار خوراک کا انتظام کر کے چلے گئے۔ اس نتیجہ اور 40واں کے موقع پر بھی اب ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، امیروں کو کبھی اس موقع پہ دعوت نہ دی جائے کہ صرف غریبوں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا حق ہے، اور پھر نام و نمائش کی خاطر نہیں۔ اس میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس پیسے سے آپ غریبوں میں کمبل بانٹ دیں، غریبوں کے گھر میں ایک بولا چاول بھیج دیں، مدرسے کے بچوں کو کپڑا دے دیں، وہاں بچوں کی کتابیں دے دیں، مدرسے کی تعمیر کروا دیں، مسجد میں کوئی نیک کام کا صدقہ جاریہ مسجد اور مدرسہ میں دینے کے ساتھ ساتھ کہیں چاپا کل ریل اسٹیشن پہ کروا دیں، بس اسٹاپ پہ کروا دیں، جہاں 10 لوگ بیٹھتے ہیں وہاں کروا دیں، کوئی درخت اپنے باپ کے نام سے لگا دیں، جب تک وہ درخت رہے گا جتنے لوگ پھل کھائیں گے اس کا اجر آپ کے باپ کو ملتا رہے گا۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو کوئی پل بنوا دیں، جتنے لوگ اس پل سے چلیں گے سب کا اجر ملے گا۔ جو نیکی ہماری تھی وہ یہودیوں نے لے لیا اور ہم نے نام نمود لے لیا۔ آج یہودی کہتا ہے تجھ کو نماز پڑھنا آتا ہے، مانوتا کی سیوا کو نہیں آتی۔ آج میں مارواڑی یا سندھی ریلوے اسٹیشن پہ صاحب وہ فریج لگواتے ہیں تاکہ گرمی کے موسم میں سب پانی پئیں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ تم نماز پڑھو، یہاں پانی ہمارا فریج میں آ کے پینا، جب گرمی کے موسم میں سفر کرنا اسٹیشن سے اور پیاس لگے تو ہمارا ٹھنڈا پانی ہے ریفریجریٹر کا، اس کو تم پینا، جب پانی پیے گا تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا تب مجھے تم یاد رکھنا۔ یعنی ہم تیری سیوا کرتے ہیں، نیتر دان کا شبیر ہم لگاتے ہیں اور تم کو نماز سے فرصت نہیں ملتی۔ بدتمیز، قیامت تک جہاں جہاں بھی غریبوں کے پانی کا خیال کسی کو آئے گا یا احسان مصطفیٰ کے سر جائے گا، اس لیے کہ حضور کا ایک صحابی مصطفیٰ کے پاس آ کے کہتا ہے ان امی ماتت ای الصدقۃ افضل یا رسول اللہ، میری ماں مر گئی ہے، کون صدقہ سب سے بہتر ہے حضور؟ تو سرکار نے کہا تھا پانی، نہیں کہا کہ مصحف شریف کو لا کر کے مسجد میں ڈال دے، نہیں کہا کہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ جو تیرے لوگ دنیا سے چلے گئے اس کے لیے بہتر صدقہ ہے پانی کا۔ جناب سعد نے آج کے ڈیٹ میں نہیں 1400 سال پہلے پتھریلی زمین جہاں مشین نہیں تھی اور مدینہ کی زمین پتھریلی ہے، اس پتھریلی زمین کو کھودنے میں پانی نکالنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ آج پتھریلی مشین ہے، 24 گھنٹے میں 1000 فٹ کی گہرائی کی کھودائی کر کے وہاں سے پانی نکال لیں۔ 1400 سال پہلے جناب سعد نے کس قدر مشکل سے کنواں کو کھودا، وہاں سے پانی نکالا اور سرکار نے کہا یہ کنواں کا ثواب جناب سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو اب قیامت تک جہاں جہاں پانی کا نظم ہوگا، چاہے جو بھی کرے کام کرنے والا وہ ہوگا، اس کی اسٹارٹنگ کرنے والا محمد ہے، عربی کی ذات گرامی ہے۔
جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے غریبوں کی پیاس کا خیال کیا ہے. اس لیے اس کو کون کرے گا؟ یہودی، نصرانی، مارواڑی، سندھی. مسلمانوں کو چاہیے کہ خدمت خلق کا کام یہ خود کرے. خدمت خلق کا کام کرے، نام و نمود کا کام چھوڑ دے. خدمت خلق کا تنہائی میں، جس کے گھر میں چاپا کرنا ہو لگوا دے، جس کے گھر میں اور کوئی ضرورت کا سامان ہو، چھپر پہ گھاس نہیں، بارش میں پانی ٹپکتا ہے، سارے غریب بھیگ جاتے ہیں، ان کے چھپر پہ گھاس کا اور شیڈ کا انتظام کر دیں. یہ ہے خدمت خلق. مسجد میں اعتکاف کرنا تو حج تو عمرے کا ثواب دیتا ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے ایک مسلمان کا کام کر دینا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. ہیومینٹی کی سروس میں اسلام نے زور دیا ہے، خدمت خلق میں اسلام نے زور دیا ہے. یہ سارا کریڈٹ یہ RSS کے لوگ لے رہے ہیں، سارا کریڈٹ یہود و نصارہ کے لوگ لے رہے ہیں، سارا کریڈٹ یہ مارواڑی اور سندھی لے رہے ہیں. مسلمان جھال بجا رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، صرف مزار پاک میں گنبد بنا رہا ہے، عرس کے نام پہ، قوالی کے نام پہ کروڑوں خرچ کر رہا ہے، اور قوال کا 4 لاکھ کا نذرانہ یاد نہیں آتا، اور شیخ چلی کو 5-5 لاکھ دے کے مسلمان عرس کی مجلسوں میں منگواتا ہے، اور مولانا کا 10,000 روپے کا نذرانہ اس کو یاد آ جاتا ہے. یہ دین کا کام کیسے ہوگا؟ دین کا کام کیسے ہوگا؟ یہاں شادی بیاہ کا ڈیجے یاد نہیں آتا، یہ فضول خرچی یاد نہیں آتی، جس سے سماج آج جہیز کی لعنت میں گرفتار ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے بارے میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی سماج کا چودھری. یہ عالم ہے جو جمعہ کا خطاب کر کے تجھے برائیوں سے روکتے ہیں، جلسے میں بول کے برائیوں سے روکتے ہیں، اور آپس میں میٹنگیں کر کے، تنظیم قائم کر کے اس شادی کا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں جس شادی میں کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہو. یہ عالم نفرت کی چیز نہیں ہے، یہ محبت کی چیز ہے جو مجھے ٹوک ٹوک کر گناہوں سے بچانا چاہتا ہے اور جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. یہ عالم میرا محسن ہے جو جمعہ میں کہتا ہوں تمہیں مسجد سے بھگا دوں گا، مگر یہ کہتا ہے نماز پڑھیے، جہنم سے بچیے، روزہ رکھیے، زکات دیجیے. میں کہتا ہوں تجھے میں کل صبح چلا دوں گا، مگر وہ کہتا ہے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مت پہنیے. گلے میں سونے اور چاندی کی سکڑی پہننا حرام ہے، مت پہنیے. اور ایک سے زیادہ تو انگوٹھی مت پہنیے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام، گناہ کبیرہ ہے، اس نماز کو مت چھوڑیے. میں ان کو بھگانے کی بات کر رہا ہوں، یہ مجھ کو جنت لے جانے کی بات کر رہا ہے. آج یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلمان راہ راست پر اسی لیے ہے کہ ان کا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اور ہمارا ہر جمعہ کو ٹوکنے والا عالم زندہ ہے، ہر عیدین کو ٹوکنے والا میرا عالم زندہ. یہ علماء کی جماعت ہے جو مجھے ٹوک ٹوک کر کے صحیح راستے پہ لے جانا چاہتی ہے. یہ عالم نائب رسول ہے، ان نائب رسول سے عزت کرنا چاہیے. اگر یہ کوئی تنظیم بنا کے ہمارے سماج سے برائیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ ان کو داد دینا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس بلاک میں 30-35 مسجدوں میں ائمہ نے مل کر ایک تنظیم قائم کی تاکہ مسلم سماج کے کروڑوں روپے جو ناجائز کام میں خرچ ہوتے ہیں ان کاموں کو روکا جائے. جو مطالبہ جہیز کے نام پہ جو رشوت کا آغاز ہو چکا ہے، جس سے شادی بے برکت ہو جاتی ہے، آگے طلاق اور لڑائی اور کیس پر شادی ٹوٹ جاتی ہے. جو کہ جس دن نیکی کی ابتدا ہی، جس کام کی ابتدا ہی حرام پہ ہو، اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ لوگ کہتے لڑکا والا صحیح نہیں ملا، لوگ کہتے لڑکی والا صحیح نہیں ملا. کام ہی تو حرام کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے، کیسے برکتیں ہوں گی؟ عالم کی کوشش ہے کہ آپ یہاں سے خرافات کو مٹا دے، ڈی جے کو مٹا دے، بینڈ باجا کو مٹا دے، مطالبہ جہیز کی لعنت مٹا دے، تمام خلیص ڈی جے بیجو کی ساری رسمیں مٹا دے. آپ ان کا سپورٹ کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، ان کا شانہ بشانہ مل کر کے ان کی بات مان کے ان کی تحریک کو آگے بڑھائیے. اگر ایسا ہوا تو جو آج ناگور کا ڈنکا پورے بھارت میں بج رہا ہے، ارب پتی کی بیٹی کی شادی بھی باراتی کو کھلانے کے نام پر کچھ نہیں ہے، مطالبہ جہیز کے نام پہ کچھ نہیں ہے. 400 باراتی جاتے ہیں، ایک پیالی پانی پیا، نکاح کیا اور گھر واپس آئے، کوئی گاڑی واڑی فرنیچر کچھ نہیں. اب یہ بتائے کہ جہاں اس طرح کا ماحول پیدا ہو، ایک بیٹی رہے کہ 50 بیٹی رہے، کبھی باپ کا چہرہ کالا نہیں ہو، کبھی باپ کی نیند نہیں اجڑے گی، کبھی باپ کا سونا حال نہیں ہو جائے گا. اور جہاں یہاں تو اسی لیے بیٹی کو سیر کھلا کے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں شادی ایک مسئلہ ہے. کافرانہ رسم و رواج کو داخل کر کے کیا کارڈ چھپائی، کیا ڈیکوریشن، کیا کھانے کا مقابلہ، کیا گاڑی کا مقابلہ، کیا فرنیچر
کی نمائش کیا صاحب نقد کیش اور اپاچی اور صاحب آلٹو اور فارچونر کی نمائش، اس نمائش نے کافرانہ شادی بنا کر ساری برکتیں شادی کی چھین لی۔ وہ بھی تو اسی دنیا کی بات ہے، ناگور میں، باسانی میں، وہاں کوئی مطالبہ جہیز نہیں، بارات کے نام پہ کوئی کھانا نہیں، البتہ ولیمہ کرنا ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، نہ کہ باراتی کو کھلانا، یہ ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں سے ہم نے سیکھا ہے۔ مہمان نوازی کے نام پہ 100 آدمی کے کھلانے کا رواج اور دروازے کا خرچہ دے دیجیے، یہ کون سا تمہارے باپ دادا نے کما کے دیا ہے کیا کہ تم باراتی کا خرچہ دے دیے؟ تم کو جب تمہارے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ اپنے پیسے سے باراتی لے کے جائے، کیوں لے کے آنا چاہتا ہے؟ 5 آدمی کو لے کے آپ مسجد میں نکاح پڑھ کے چلا جا، 80 برس ہو جائیں گے مگر نہ نکاح ٹوٹے گا، نہ دوائی اور جلدی کی نوبت آئے گی۔ جو شادی آسان ہو، جو شادی سنتوں کی بنیاد پہ ہو، وہ شادی ٹوٹتی نہیں ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور جہاں اللہ رسول کے قانون کو توڑ کے شادی کیے جائیں، اپنی نمائش، اپنی مونچھ دکھائی، یاد رکھ تیرے پاس زمین ہے، تو بیچ کے کیا ہے نا، تیرا بیٹا بھیک مانگ کے اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں پر بوجھ نہیں ہو، جو کام ناگور میں، باسنی میں، مکرانہ جیسے ماربل سٹی میں جو کام ہو رہا ہے، وہی کام کرنا ہوگا۔ ابھی میں ایک شادی میں 10 دن پہلے راجستھان گیا تھا، اجمیر شریف کے بازو میں، وہاں اسی طرح کہا میرے جلسے کے نام پہ خرچ ہوا، باقی شادی کے نام پہ کوئی خرچ نہیں ہے۔ 70 لڑکیوں کی شادی، یعنی وہ مہا سمیلن تھا، 70 لڑکیوں کی شادی کا انتظام تھا اس منڈپ میں، 70 لڑکیوں کی شادی، 70 لڑکیاں، صرف 11,000 روپے لڑکا والا اور 11,000 روپے لڑکی والا، صرف اس تنظیم کو وہ چندہ دے دے تاکہ شادی کے انتظام میں وہ خرچ برچ کرے، صرف 11,000 روپے۔ باقی 70 جوڑوں کی شادی، ان کے فرنیچر کا، ان کے کپڑے کا، اور سارے سامعین وہاں آئیں گے، ان کے کھانے پینے کا وہ سارا انتظام وہ تنظیم کرے گی۔ باقی لڑکی والا لڑکے والے کے اوپر میں کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ جب پیسے بچتے ہیں فضول خرچی اور حرام کام سے، اسی طرح کا سوشل اور فلاحی کام ہوتا ہے۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ نیتا کا شریک ہونا ضروری ہے، عالم کا شریک ہونا ضروری ہے، اور سارے سماج کا سمرتھن ضروری ہے، پھر وہ انقلاب پیدا ہوگا کہ صاحب آپ کا علاقہ پورے ہندوستان میں ناگور کی طرح ایک آئیڈیل اور ماڈل کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کے بلاک سے اس کام کی ابتدا ہوئی تو یاد رکھیں جتنے بہار، اڑیسہ، بنگال میں یہ اچھا میسج جائے گا، اور جہاں جہاں اس اچھے ٹرینڈ پر عمل ہوگا، ان سبوں کا ملا کے اجر آپ کو اور آپ کے علاقے کے لوگوں کو ملتا رہے گا۔ اس لیے ان عالموں کی عزت کیجئے، ان کی تنظیم کی قدری کیجئے، اور اپنی نسلوں کو یہ 2-4 ٹکیا اربوں میں کھیلنے والا بمبئی کا ایکٹر تو پوری موت مر رہا ہے، یہ 2-4 10 20 50 لاکھ کمانے کے بعد کون سا قسمار کا آپ بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ 1 ارب بھی کما لیں پھر بھی کوئی سکون نہیں ملے گا۔ اگر ایمان کی دولت ہے تو امبانی کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کے سارے کافر مالداروں سے آپ کا مرتبہ بڑا ہے، اس کے پاس کمپنیاں ہیں، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اس دولت کو اللہ نے دیا ہے، اس کی حفاظت کیجئے، حضور کی سنتوں پہ عمل کیجئے، اور اپنے تمام رسم و رواج کیجئے، 40واں کو خرافات سے پاک کیجئے۔ شادی، ولیمہ، عقیقہ، ختنہ، یہ ساری چیزوں کو کافرانہ رسم و رواج سے بچاتے ہوئے سنتوں کے مطابق اس پر عمل کیجئے، پھر دیکھیں یہاں سکون ملے گا، چین ملے گا، برکتیں ملیں گی، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی مقدس شفاعت ملے گی۔ اس بات کو گرہ مار کے آپ یہاں سے لے کے جائیں۔ 2 گھنٹہ سے کیا ہونے والا ہے؟ 2 گھنٹہ سے کیا ہونے والا ہے؟ ابھی ہم چھوڑ دیں گے پھر نعت خوانی ہونے لگے، عظمت بھائی بولیں گے رات گزرنے والی ہے۔ مبارک بھائی آئے کیا آئے؟ مبارک بھی ہے آئے گا؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے، زبردست نام ہونے والے ہمارے مبارک بھائی بھی آ گئے، اور صاحب عظمت بھائی آئے گا ماشاءاللہ۔ شہم بھائی تو بڑی اپنا کام کر لیا ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ اب اس بار نعت سن لیجیے، مگر آئندہ کیجیے گا صرف 1 نعت پڑھنے والے کو بلائیے گا، اور 2-3 گھنٹے کی تقریر سنیے گا۔ یہ بتائے کہ میں نے 2 گھنٹے سے زائد میں بول چکا ہوں، 1 منٹ بھی میں نے آپ کا برباد کیا، برباد